نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، پروردگار عالم ان آیتوں کے اندر ایک اصول اور گرامر بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ہر طرف سے آزماتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کے اوپر کبھی دشمنوں کا خوف مسلط کر دیتے ہیں اور کبھی غربت و افلاس کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کبھی مال ان سے چھین لیتے ہیں اور کبھی ان کا کوئی عزیز ترین شخص جن کو وہ محبوب جانتا ہو اس کو بھی چھین لیتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور آزمائش کے اندر گرفتار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندوں کے اندر آزمائش کے اندر اس کو لیتے ہیں تو پروردگار عالم اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں۔ پروردگار عالم مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور میرا کتنا شکریہ ادا کرتا ہے، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے تو پروردگار عالم انعام بھی ویسے ہی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر بھی رحمتوں اور عنایتیں کی بارش کر دیتے ہیں۔ رحمتوں کی بارش اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی کرتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کریں گے، لیکن جن کا جتنا مقام ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے اندر اپنے بندوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا تھا۔ اسی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود اور اپنے آل خاندان اور آل بیت کے ساتھ ایسی قربانی کا مظاہرہ کیا کربلا کے میدان کے اندر کہ تا قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو ڈالے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے اندر ڈالے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، کس طرح آزمائش کے اندر ڈالے ہوئے ہیں کہ مچھلی کی پیٹ کے اندر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آزمائش کے اندر ڈالے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، لیکن انبیاء علیہ السلام صبر کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان و آزمائش کے اندر ڈالا، کیونکہ جہاں تک شہادت کی بات ہے، یہ شہادت کی خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے چکے تھے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات خواب دیکھتی ہے اور گھبرائی ہوئی دوڑی ہوئی آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہ ام فضل کون ہے؟ یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ ام فضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے۔
حضرت ام فضل جن کا نام لمامہ ہے، کیا نام ہے؟ لمامہ نام ہے حضرت ام فضل کا، اور ان کی ایک بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کے اندر داخل ہے، ام المؤمنین ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، مقام شرف کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا ہیں، اور ام فضل چچی ہے اور سالی بھی ہیں، ان کے اور بہن بھی ہے، ایک بہن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، اور ایک بہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپس میں ہم زلف بھی ہیں اور ساڑو بھی ہیں۔ ام فضل کی ایک بہن اور ہے جو رضائی بہن ہے، جن کا نام ہے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور انہوں نے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا کہ میں جب حبشہ میں ہجرت کے دوران تھی تو وہاں پہ دیکھا تھا کہ لوگ جب عورتوں کی جنازہ اٹھاتے ہیں تو پردے کے درمیان اور کھجور کی ٹہنی بھی ڈال دیتے ہیں، اور اس بات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پسند کیا تھا، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہے جنہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب پردہ فرما گئے تو وہی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئے۔ گویا کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عورت ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو رشتوں کے اندر جوڑ دیا، مضبوط کر دیا۔ یہ ہے ام فضل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی ہے، اور دوسری ایک روایت کے اندر ہے مشکات المصابیح کہ شرح ہے مرقات، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والی جو عورت ہے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اسلام کے اندر دوسرے نمبر پر جو کلمہ پڑھنے والی عورت ہے وہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ہے ام فضل، وہ بیان کرتی ہیں، مشکات دوسری جلد کے اندر حدیث موجود ہے، ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں خواب دیکھی اور گھبرائی ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان آپ اس خواب کو بیان کیجئے تاکہ میں اس کی حقیقت کو سامنے رکھ سکوں، آپ تو پہلے بیان تو کیجئے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اندر خنجر چبھی اور جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا اڑا اور ام فضل کے گود میں آ کر کے گری۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کا ایک ٹکڑا اڑا اور ان کی گود میں آ کر کے آئی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بہت گھبرا گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر کے فرمایا تھا رأیت خیرن، بہت ہی مبارک خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کو لڑکا ہوگا اور وہ لڑکا میرے گود کے اندر آ کر کے کھیلے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور یہی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر کے رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی میں نے خواب کی تعبیر بتایا تھا
کہ حضرت فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور وہ میرے گود میں آ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے، اتنا زیادہ خوش تھے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند نیچے اتر آیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھ کر حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہنیک کی، جس کو گٹھی کہتے ہیں، یعنی کچھ چبا کر کے بچوں کے منہ کے اندر ڈالنا، یہ آج بھی سنت ہے۔ گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز گئی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور اقامت کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے اذان کی لاج رکھتے ہوئے میدان کربلا کے اندر نماز کو قضا نہیں ہونے دیا کہ نانا نے اذان دی تھی۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ کہاں ادا ہوتی ہے؟ تلواروں کے سائے میں۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، وہاں پہ ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے، کھیلنے لگے، تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت امام حسین ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوم بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، بوسہ بھی لے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بالکل تر ہے آنسوؤں سے، اور آنسو مبارک گر رہے نیچے زمین کے اوپر۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا ادھر سے آتی ہیں اور وہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مسکرا رہے تھے، ابھی آپ ہنس رہے تھے، اور ابھی آپ بہت خوش تھے، اور ابھی آپ رو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ابھی حضرت جبرائیل نیچے آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل، اور حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس نواسے کے اوپر آپ کی امت پانی بند کر دیں گے اور مظلومانہ انداز میں شہید ہوں گے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل نے وہاں اس جگہ سے لال مٹی بھی لا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ کربلا کی یہ جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر آپ کے نواسہ شہید ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے۔ میرے دوستو، کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ شہادت کا مرتبہ بہت اونچا مقام ہے۔ آپ اتفاق کہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی سفر کے اوپر جا رہے تھے تو 27 رجب المرجب تھا۔ 27 رجب تھا، رجب کا جو مہینہ چل رہا تھا، تاریخ 27 تھا۔ نبوت کے معراج کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے تو 27 رجب المرجب ہی تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے معراج کے اوپر جا رہے ہیں، اور حضرت امام حسین شہادت کے معراج کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا اور اپنے بندوں کو مبتلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بندہ صبر کرتا ہے اور ان کے پائے لغزش نہیں ہوتی ہے، پیر کے اندر لغزش نہیں ہوتی ہے، جنبش نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ جب کبھی بھی ان کے اوپر مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرے گا اور اللہ کا شکر کرے گا، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے, الحسین منی, حسین مجھ سے ہے. اور تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اگر کوئی شخص دنیا کے اندر جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرماوے. آمین.